اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین و ناظرین، بی بی جان آپ کے سامنے صحیفہ کاملہ امام زین العابدین کی کتاب سے جو ہفتے کی دعائیں ہیں، پورے ہفتے کی دعائیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم دعائے روز پنجشنبہ یعنی کہ جمعرات کی دعا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی تھرسڈے کی دعا، تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور امام کا ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ معرفت سے بھرپور ہے۔ اگر ہم اس کو واقعی خلوص سے، نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے پڑھیں تو یقیناً ہمارے معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم خود یہ محسوس کریں گے کہ ہم اللہ سے کتنا قریب ہو گئے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے اندھیری رات کو رخصت کیا اور اپنی رحمت سے روشن دن نکالا، اور اس کی روشنی کا زرتار جامہ ہمیں پہنا دیا اور اس کی نعمت سے بہرمند کیا۔ بار الہا، جس طرح تو نے اس دن کے لیے مجھے یا ہمیں باقی رکھا ہے، اس طرح اس جیسے دوسرے دنوں کے لیے بھی زندہ رکھ، اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس دن میں اور اس کے علاوہ اور راتوں اور دنوں میں حرام امور کے بجا لانے اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کرنے سے رنجیدہ خاطر نہ کرنا، اور ہمیں اس دن کی بھلائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی عطا کر، اور اس دن کی برائی اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی برائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، ہم اسلام کے عہد و پیمان کے ذریعے تجھ سے توسل چاہتے ہیں، پروردگار عالم ہماری مدد کر، اور قرآن کی عزت اور حرمت کے واسطے سے تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو اے معبود، ہمارے اس عہد و پیمان پر نظر کر جس کے وسیلے سے حاجت براری کا امیدوار ہوتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے مالک، اے بار الہا، اس روز پنجشنبہ میں یعنی جمعرات میں ہماری 5 حاجتیں برلا، جس کی سمائی تیرے ہی دامن کرم میں ہے، اور تیری ہی نعمتوں کی فراوانی اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت یہ مانگ رہے ہیں امام، اور ہمیں بھی اپنے لیے مانگنی چاہیے، ایسی سلامتی دے دے جس سے تیری فرما برداری کی قوت حاصل کر سکیں۔ ایسی توفیق، دوسری کیا ہے؟ ایسی توفیق عبادت دے جس سے تیرے ثواب عظیم کے مستحق قرار پائیں۔ تیسرا ہے کہ اور سر دست رزق حلال کی فراوانی عطا فرما۔ چوتھی چیز جو مانگی گئی ہے کہ خوف و خطر کے موقع پر اپنے امن کے ذریعے مطمئن کر دے، اور اس موقع پہ مطمئن کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کوئی چیز دنیا میں اطمینان نہیں دلا سکتی۔ آپ کے پاس لاکھوں ڈالر ہوں، آپ کے پاس بڑا سا محل ہو، آپ کے اولاد ہو، آپ کے کاروبار چل رہے ہوں، آپ کے لاکھ گاڑی، لیکن کوئی چیز اطمینان نہیں دلا سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آپ دل کو جوڑ لیتے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آج کل کے حالات ہیں، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد اس دنیا سے اٹھا لے اور اس کو ختم کر دے، اور اپنے بندوں کو اپنے حفاظت میں لے لے، اپنے دامن کرم میں لے لے۔ آج کل سب میں وحشت آ رہی ہے، گھروں میں لوگ بند ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابیوز ہو رہا ہے،
اتنی پریشان کن حالات ہے. لوگ اپنے رب کی طرف اگر راغب ہو جائیں، ایک بار سر سجدے میں رکھ کے کہیں پروردگار عالم تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں اطمینان دے دے، ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھ دے، ہمیں اپنے امام زمانہ کے چاہنے والوں میں سے قرار دے. بس تجھے یاد کریں، تیرے حبیب کو یاد کریں، ان کی آل کو یاد کریں، اپنے امام سے متوسل ہو جائیں. پھر دیکھیے کیسے دل کو اطمینان ہو جائے. ہر وقت ذکر خدا کرتے رہیں. زبان تو آزاد ہے نا، زبان سے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے سوائے ادھر ادھر کی باتیں اور جو فیس بک اور یہ اور وہ. اگر ہم اس کو مستقل ذکر خدا سے آلودہ رکھیں، اس کو مستقل درود بھیجتے رہیں محمد و آل محمد پہ، پھر دیکھیں کیسے دل میں اطمینان اترتا چلا آتا ہے. تو امام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوف و خطر کے موقع پر اپنے امن کے ذریعے مطمئن کر دے، اور غموں اور پانچویں چیز کیا مانگی ہے کہ غموں اور فکروں کے ہجوم سے اپنی پناہ میں رکھ لے. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان سے ہمارے توسل کو قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، نفع بخشنے والا قرار دے دے. بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. توسل کتنی بڑی نعمت ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے. اور وہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ پروردگار ہمارا اور اس کا کنیکشن کیا ہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں. ہمارا اس کا کنیکشن کتنا مضبوط ہے. اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمارے جوڑ بند کو درست کیا، اس نے ہماری آسائشوں کے لیے پوری دنیا کو سجا دیا. کتنی خوبصورت بات وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، حدیث قدسی، اے میرے بندے، میں نے یہ ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی ہے، مگر تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. بس یہ ایک جملہ انسان کو تڑپا دیتا ہے. پروردگار ہم تجھ سے کتنے دور ہیں، ہمیں اپنے سے قریب کر لے. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے اپنی حجت کا واسطہ ہے کہ ہمارے دن و رات کو ایسا ورد بنا دے کہ تجھ سے دور نہ ہوں، تیرے ہی کام کرتے رہیں، تیرے ہی بندوں کی مدد کرتے رہیں، امام کے راستے میں آنے کے لیے شمع جلاتے رہیں. جو جس کا مقدور ہے وہ کرتا رہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شامل کرے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.